إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيء وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. محترم حضرات، سامعین و سامعات، سورہ اعراف کے آخری رکوع کی ابتدائی کچھ آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کی فطرت کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتایا ہے کہ خلق اور امر، پیدائش اور تمام امور کی تدبیر صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمام انسانوں کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتیں پھیل گئے، سب جوڑا جوڑا ہو گئے، اور پھر ذکر کیا ہے کہ جب مرد اور عورت کی شادی ہوتی ہے تو بچے کی خواہش ایک فطری امر ہے، بچے کی تمنا انسانی مزاج اور فطرت سے تعلق رکھتی ہے، چنانچہ وہ دونوں بھی اولاد کی تمنا کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں صالح، تندرست، توانا، کامل الخلقت بچہ عطا فرمایا تو ہم اس کے شکر گزار ہوں گے۔ لیکن ایک مشرک کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اسے کامل، صحت مند، توانا بچے سے نواز دیتا ہے تو پھر وہ اس میں شرک کرنے لگتا ہے، اس میں ان معبودان باطلہ کو شریک ٹھہرانے لگتا ہے جو خود ہی مخلوق ہیں، اور مخلوق کبھی الہ نہیں ہو سکتی، جو دوسروں کی مدد کے محتاج ہوں وہ الہ نہیں ہو سکتے، جو کسی کی پکار سن نہ سکتے ہوں اور پکار سن کر کے جواب نہ دے سکتے ہوں وہ الہ نہیں ہو سکتے۔ جب وہ الہ نہیں ہو سکتے تو پھر ان کو کس طرح سے شریک ٹھہرا لیا گیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر فرمایا، چنانچہ اللہ نے فرمایا ہے وَالَّذِي خَلَقَكُمْ
وہ اللہ ہی ہے، وہ وہی ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا من نفس واحدہ، ایک جان سے پیدا کیا، اور اس جان کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے سنوارا، بنایا، پوری زمین سے مختلف قسم کی مٹیاں لیں، انہیں گوندھ کر کے پھر ایک پتلا بنایا، اور اس پتلے میں اپنی روح پھونک دی، اور آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم جی اٹھے، اور پھر فرشتوں کے ذریعے ان کی تکریم کروائی، اور پھر آدم ہی سے ان کی بیوی، ان کی بائیں پسلی سے ان کی بیوی سیدہ حوا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو پیدا فرمایا۔ وہی فرمایا وجعل منہا زوجہا، اور پھر اسی سے اس کی بیوی بنا دیا، لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پیدائش ہوئی اور ان کی تکریم کروائی گئی، لیکن وہ اپنے آپ کو ادھورا سمجھتے تھے، کھوئے کھوئے رہتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی سے ان کا جوڑا بنا دیا، اور پھر یہ انسانی مزاج بن گیا کہ بغیر بیوی کے، بغیر جو ہے شوہر کے، مرد اور عورت دونوں ادھورے ہوتے ہیں، دونوں ناقص ہوتے ہیں، سکون سے آشنا نہیں ہوتے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ فلما تغشاہا، جب اس نے اس کو ڈھانپ لیا، یعنی اس سے صحبت اختیار کی، اس سے مجامعت کی، حملت حملا خفیفا، تو اسے ہلکا سا حمل ٹھہر گیا۔ ظاہر ہے 40 دن تک نطفہ ہے، پھر 40 دن تک وہی علقہ ہے، جمع ہوا خون ہے، پھر 40 دن تک چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا ہے، مضغہ کہہ لیجیے، ایک چھوٹی سی بوٹی ہے۔ تو یہ جو 120 دن گزرے، یہ جو 4 مہینہ گزرا، یہ انتہائی ہلکا حمل ہوتا ہے، اندازہ نہیں ہوتا۔ عورت آسانی سے چل پھر سکتی ہے، دوڑ بھاگ سکتی ہے، ضروریات زندگی انجام دے سکتی ہے۔ وہی کا حملت حملا خفیفا، تو ہلکے انداز میں حاملہ ہو جاتی ہے۔ فمرت بھی، وہ اس حمل کے ساتھ چلتی پھرتی اور گزرتی رہتی ہے۔ فلما اثقلت، جب وہ بوجھل ہو گئی، اب اس کے بعد جنین میں تطویر اور ترقی کا مرحلہ آ گیا، روح پھونک دی گئی، اس گوشت میں اعضاء بننا شروع ہو گئے، ہڈیاں بننی شروع ہو گئیں، اب وہ حمل بھاری ہو گیا۔ دعوا اللہ ربہما، تو وہ دونوں اپنے رب سے دعا کرنے لگے، لئن آتیتنا صالحا، اللہ اگر تو نے ہمیں نیک بچہ عطا کیا۔ صالح میں مراد کامل الخلقت بھی ہے، نیک بھی ہو اور خلقت کے اعتبار سے مکمل ہو، توانا ہو، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور بضرور تیرے شکر گزار بندوں میں سے ہوں گے۔ فلما آتاہما صالحا، پھر جب اللہ نے ان دونوں کو صالح اولاد عطا کر دی، کامل الخلقت، توانا، تندرست بچہ پیدا ہو گیا، جعل لہ شرکاء، تو وہ دونوں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگے، فیما آتاہما، اس چیز میں جو اللہ نے انہیں دیا تھا، اس میں شریک ٹھہرانے لگے۔ ہاں، اور کہنے لگے کہ ہاں یہ اجمیر والے بابا کی کرم فرمائی ہے، غیر مسلموں کو تو چھوڑ دیں، غیر مسلموں کا تو کہ یہاں تو یہ چیز ہے ہی کہ وہ اپنی مندروں میں، اپنے مٹھوں میں، اور اپنے جو ہے کہہ لیجئے کہ جو ان کے تیرتھ استھان ہیں وہاں جا کر کے یہ سب کرتے ہی ہیں۔ مسلمانوں کی بھی ایک بڑی تعداد بدقسمتی سے جو توحید کے اقرار کے لیے پیدا ہوئی تھی، توحید کو پھیلانے کے لیے پیدا ہوئی تھی، مسلمانوں کی بھی ایک بڑی جماعت آج اس کا شکار ہو گئی ہے۔ وہ کلیئر والے بابا نے جو ہے ایک تعویذ دی تھی کہ باندھ لینا تو حمل قرار پا جائے گا، اجمیر والے بابا نے ایسا کیا، اور فلاں آستانے پر گئے اور فلاں تالاب کا، کچھوچا کے تالاب کا پانی پیا تو ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا۔ ظاہر ہے یہ کھلا ہوا شرک ہے، بلکہ یہ شرک تو ان کے شرک سے بڑھ کر ہے، وہ تو شروع سے مشرک تھے،
لیکن آپ جو اپنے آپ کو موحد کہتے تھے آپ بھی تو مشرک ہو گئے. وہی کہا جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، تو وہ دونوں میاں بیوی اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگے ان چیزوں میں جو اس نے دیا تھا. فتعالی اللہ عما یشرکون، تو اللہ رب العزت کی ذات بہت بلند تر ہے ان چیزوں سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں. اللہ اس سے بہت بلند ہے. بعض مفسرین نے اس میں سیدہ آدم اور حوا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن یہ آیت عام ہے، کسی بھی مرد اور عورت کے سلسلے میں ان کا جو ذکر کیا ہے کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں کہ ان کے جو اولاد پیدا ہوتی تھی وہ مر جاتی تھی تو ابلیس نے ان کو سجھایا کہ اگر اب کی حمل ٹھہرے تو اس کا نام عبد الحارث رکھ دینا، اور وہ بچہ پھر تندرست توانا ہوگا اور جی اٹھے گا، زندگی پائے گا. اور حارث ابلیس کا نام تھا. اس طرح کی بات کہی گئی ہے، لیکن کئی وجوہ سے یہ روایت صحیح ہے، صحیح نہیں ہے، اور معلول ہے اور ضعیف ہے. اس وجہ سے یہ آیت عموم پر دلالت کرتی ہے، عام لوگوں کے لیے چیز، عام فطرت یہی ہے کہ جب تک بچے نہیں ہوئے اللہ سے عاجزی اور تضرع کرتے رہے، اور جب بچے پیدا ہو گئے تو پیر بخش، مدار بخش، عبد المصطفیٰ، عبد النبی اور عبد محمد اس طرح کے نام رکھنے لگے. یہ نام درست نہیں ہے، یہ نام درست نہیں ہے. عبد المصطفیٰ، عبد النبی، عبد الرسول، اور پیر بخش. اللہ بخش تو درست ہے، پیر بخش، مدار بخش. مدار ایک ہستی گزری ہے، ہم نہیں جانتے کہ وہ کیسے تھے، ممکن ہے اچھے رہے ہوں. وہ کیا نام ہے، کانپور کے بغل میں ایک جگہ مکن پور، وہاں کے مدار، بدیع الدین شاہ مدار، اسی سے نعرہ لگاتے ہیں دم مدار بیڑا پار. تو یہ سب جو ہے مدار بخش، پیر بخش، یہ سب نام شرکیاں ہیں، نہیں رکھنا چاہیے، لوگ رکھ دیتے ہیں. ایشرکون ما لا یخلق شیئا، کیا یہ لوگ انہیں شریک ٹھہراتے ہیں جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا. وہم یخلقون، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام کائنات میں سب سے افضل ہیں، پیدا کیے گئے. سب یہ مانتے ہیں. بھائی عید میلاد النبی کیوں مناتے ہیں؟ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. جب پیدا ہوئے آپ مان رہے ہیں تو جب وہ خود مخلوق ہیں تو خالق کا کام کیسے کر سکتے ہیں؟ جب وہ مخلوق ہیں تو خالق کا کام کیسے کر سکتے ہیں؟ مخلوق ہیں تو خالق کی صفات کیسے مل سکتی ہیں؟ جی وہ خود پیدا ہوئے. ولا یستطیعون لهم نصرا، اور یہ جن کو یہ الہ بنائے ہوئے ہیں یہ ان کے لیے مدد کی طاقت نہیں رکھتے. ولا انفسهم ينصرون، وہ اپنے آپ کی بھی مدد نہیں کر سکتے. جب اپنے آپ کی مدد نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو غزوہ احد میں تکلیف سے نہیں بچا سکے، اور آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، اور آپ کے سر مبارک میں خود کی کڑی جو ہے وہ زرہ کی کڑی دھنس گئی، اور آپ کے جو ہے رخسار مبارک زخمی ہوئے. جب آپ اپنی مدد نہیں کر سکے تو دوسروں کی کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ اپنے چچا ابو طالب کی مدد نہیں کر سکے جب وہ ایمان نہیں لائے. تو وہی بات کہی گئی، جب مسلمانوں کا یہ حال تو کفار میں جو بہت سارے دیوی دیوتا ہیں وہ دوسروں کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ ولا یستطیعون لهم نصرا، یہ ان کی مدد نہیں کرتے. ولا انفسهم ينصرون، اور نہ یہ اپنے آپ کی خود مدد کر سکتے ہیں، یہ اپنے آپ کی بھی مدد نہیں کر سکتے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى، اور اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں، لَا يَتَّبِعُوكُمْ، تو یہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے. سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ، آپ پر برابر ہے چاہے آپ ان کو دعوت دیں یا خاموش رہیں، دعوت نہ دیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. جیسے کہا گیا تھا
انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، چاہے آپ انہیں ڈرائیں اور چاہے انہیں نہ ڈرائیں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کی جبلت میں اور ان کی فطرت میں، ان کے مزاج میں یہ بات آ چکی ہے، لہذا یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، عباد امثالکم، یہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں، وہ جو وفات پا گئے، جو اپنے قبروں میں مدفون ہیں، جن کے قبروں کی زندگی کیا ہے ہم نہیں جانتے، یہ تمہیں جیسے انسان تھے، تمہیں جیسے بندے تھے، تمہیں جیسے پیدا ہوئے، تمہیں جیسی زندگی گزاری، نیک لوگ تھے تو اطاعت و فرما برداری سے اللہ کے مقرب بندے بنے، اور پھر جیسے اوروں کو یہ وفات ہوتی ان کی وفات ہوئی۔ عباد امثالکم، وہ تمہیں جیسے بندے ہیں۔ فدعوہم، لہذا اب تم انہیں پکارو، فلیستجیبوا، جو قبروں میں مدفون ہیں انہیں پکارو، فلیستجیبوا، چاہیے کہ وہ تمہاری پکار پر لبیک کہیں، تمہاری پکار کا جواب دیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو اور ان کو معبود مانتے ہو، ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو تو ان کو پکارو، دیکھو یہ تمہاری پکار سنتے ہیں۔ اور اگر مجسمے ہیں، بت ہیں، تو ان بتوں کو پکارو، کیا کسی بت نے آج تک کوئی جواب دیا ہے؟ کسی مجسمے نے آج تک کوئی جواب دیا ہے؟ نہیں جواب دیا ہے۔ جب نہیں جواب دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معبود نہیں ہو سکتے، یہ مخلوق ہیں، اور مخلوق کبھی بھی معبود نہیں ہو سکتا۔ پھر ان مجسموں کی بات کہی گئی، الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے لیے پیر ہیں جس سے وہ چلتے ہیں؟ اصل سنگ تراش جب بت بناتا ہے تو اس کے پیر بنا دیتا ہے، ہاتھ بنا دیتا ہے، 10-20 ہاتھ بنا دیتا ہے، آنکھیں بنا دیتا ہے، بالکل ایسے لگتا ہے جیسے وہ دیکھ رہی ہیں، دیدے پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہی ہیں اور ہم ہی کو دیکھ رہی ہیں، ایک دم ٹکٹکی لگا کے ہم ہی کو دیکھ رہی ہیں، لیکن کچھ نہیں۔ وہی کہا گیا الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے لیے پیر ہیں کہ جس سے وہ چلتے ہیں؟ الہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے پاس ہاتھ ہیں جس سے وہ پکڑتے ہیں؟ 10-20 ہاتھ بنا دیے ہیں، اس سے وہ پکڑتے ہیں۔ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کے پاس آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے پاس کان ہیں جس سے وہ سنتے ہیں؟ یہ جو تم نے اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے تراش دیے ہیں، بھئی پیر بنا دیے تو پیر کا کام ہے کہ چلے، کیا یہ چل سکتے ہیں؟ ہاتھ بنا دیے ہیں تو ہاتھ کا کام ہے کہ پکڑے، کیا یہ پکڑ سکتے ہیں؟ آنکھ بنا دیے ہیں، آنکھوں کا کام ہے کہ وہ دیکھیں، تو کیا وہ دیکھتے ہیں؟ ایسا کچھ ہے؟ قل ادعوا شرکاءکم، اے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ انہوں نے جو بنائے ہیں یہ کسی کام کے نہیں ہیں، نہ کسی نفع اور نقصان کے مالک ہیں، دوسروں کی مدد تو چھوڑ دیجئے، یہ اپنی مدد نہیں کر سکتے، دوسروں کو ہدایت دینا تو چھوڑ دیجئے، یہ خود اگر آپ ہدایت کی طرف بلائیں تو یہ ہدایت کا راستہ اختیار نہیں کر سکتے، تو یہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ اسی لیے کہلوایا گیا قل ادعوا شرکاءکم، اے کفار و مشرکین، تم اپنے شرکا کو بلاؤ جنہیں تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رکھا ہے، ثم کیدونی، پھر میرے خلاف تدبیر کرو، خود بھی میرے خلاف کوشش کرو، اور ان تمام معبودان باطلہ کو ملا کر کے میرے خلاف فوج کشی کر دو، مجھ پر فوج کشی کر دو۔ فلا تنذرون، اور مجھے ڈھیل بھی نہ دو، جو میرا بگاڑ سکتے ہو بگاڑو، کوشش کرو۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، یقیناً میرا ولی اور میرا کارساز تو وہ اللہ ہے جس نے کتاب کو نازل کیا ہے، قرآن پاک کو نازل کیا ہے، جو ہدایت ہے، شفا ہے، رحمت ہے مومنین کے لیے۔ وہ یتولی الصالحین، اور وہ اللہ ہی ہے جو تمام نیکوں کا ولی ہے۔ میرا ولی تو ہے ہی،
تمام فرما برداروں کا ولی ہے۔ والذین تدعون من دونہ، اور وہ لوگ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، لا یستطیعون نصرکم، کان کھول کر سن لو، یہ تمہاری مدد کی طاقت نہیں رکھتے، ولا انفسہم ینصرون، اور نہ یہ اپنے آپ کی مدد کر سکتے ہیں، یہ تو عاجز ہیں، مکھیاں ان کے چڑھاوے ان کے پرشاد کھا جاتی ہیں، اور چور ان کے زیورات چرا لے جاتا ہے، سونے اور چاندی جو ان کے چرنوں میں رکھ دیے گئے ہیں، ان کے پیروں میں رکھ دیے ہیں، وہ چرا لے جاتا ہے، اور یہ اس کے روک نہیں سکتے، چرا لے جاتا ہے خود اس کا پجاری، اور نام دے دیتا ہے سیدھے سادھے مسلمانوں کا، اور فتنہ پیدا ہو جاتا ہے، فساد ہو جاتا ہے، اور یہ اتنے جو ہے بزدل ہیں کہ اس کا نام بھی نہیں بتا سکتے، روک بھی نہیں سکے، بچا بھی نہیں سکے، نام بھی نہیں بتا پاتے ہیں۔ وہی کہا گیا کہ یہ اپنے آپ کی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں، لا يسمعوا، تو یہ سن بھی نہیں سکتے۔ اس میں جہاں بتوں کی بات کہی جا رہی ہے، کفار و مشرکین کا بھی معاملہ یہ ہے کہ اگر ان کے پاس پیر ہیں تو حق کی طرف چلتے نہیں، ان کے پاس ہاتھ ہیں تو حق کے کاموں میں معاونت نہیں کرتے، ان کے پاس آنکھیں ہیں تو مظاہر فطرت دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، ان کے پاس کان ہیں تو حق کی آواز پر لبیک نہیں کہتے۔ جہاں بتوں کا معاملہ ہے وہاں ان کا بھی معاملہ ہے۔ وہی کہا گیا اگر ان کو آپ ہدایت کی طرف بلائیں تو یہ آپ کی پکار سنتے نہیں ہیں۔ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، بتوں کا معاملہ یہ ہے کہ آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، دیدے پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، لیکن یہ آپ کو نہیں دیکھ رہے ہیں، بس وہ پتھر کی آنکھیں ہیں۔ یا یہ جو مشرکین ہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں لیکن ہدایت کی نگاہ سے، قبول کی نگاہ سے، فرما برداری کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، جحود اور انکار اور نافرمانی اور سرکشی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جب حالات یہ ہوں کہ جانتے بوجھتے، سوچتے سمجھتے، عقل و خرد رکھتے ہوئے جب ان کا معاملہ یہ ہو کہ یہ مخلوق کو الہ بنا لیں اور انہی کی پوجا کریں، اور ان کو جب صحیح بات سمجھائی جائے تو اس کی پیروی اور اتباع نہ کریں، تو ایسے ماحول میں ایک داعی کا پروگرام کیا ہونا چاہیے، ایک داعی کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، داعی حق کی، خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے درگزر کا معاملہ کیجئے، ان کو معاف کر دیجئے، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور بھلائی کا حکم دیجئے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے اعراض کیجئے۔ جب ایسا ماحول ہو، مشرکانہ ماحول ہو، تو ایک داعی کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر یہ مشرکانہ ماحول میں ایک داعی حق کو یہ مشرکین، یہ کفار، یہ منافقین، یہ بدعتی حضرات ایک داعی حق کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اسے برا بھلا کہہ رہے ہیں، دشنام ترازی کرتے ہیں، طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں، تو اس کا کام یہ ہے کہ وہ درگزر سے کام لے، ان کے پیچھے نہ پڑ جائے۔ وہی اس کا رویہ یہ ہو کہ ہاتھی سفر کرتا رہتا ہے، کتے بھونکتے رہتے ہیں۔ داعی حق کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مشن میں لگا رہے اور ان کے پیچھے نہ پڑے۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور بھلائی کا حکم دیتا رہے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے اعراض کرے، جو بحث برائے بحث کر رہے ہوں، جو کٹ حجتی کر رہے ہوں، جو حق کو قبول کرنے کی نیت سے نہیں بلکہ حق کو نیچا دکھانے کے لیے اور باطل کو اونچا دکھانے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں کر رہے ہوں، تو ان سے کہہ دے سلام، آپ پر سلامتی جائیے۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام لوگوں کو کہی گئی۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر آپ کو شیطانی کچوکا لگنے لگے، شیطانی وسوسے ہوں، شیطان بہکائے، ارے اس کی جرات کیسی ہوئی، آپ کو ایسی بات کہہ دی اس نے، آپ تو ایک قوم کے امام ہیں، ایک قوم کے پیر ہیں، آپ کو کیسے اس نے کہہ دیا، آپ تو
حق کے دائی ہیں، آپ کو کیسے کہہ دیا؟ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دائی حق کو اس طرح کے وسوسے پریشان کرتے ہیں اور اس کے دل میں بات آتی ہے اگر ہم نے ان کا جواب نہ دیا تو ہمارے جو ماننے والے ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہوگی اور ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا. یہ صرف شیطانی وسوسے ہوتے ہیں. اسی لیے کہا گیا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ اور کچوکا لگے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کیجئے. إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یقیناً وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کر لیجئے. ان الذین اتقوا، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اذا مسهم طائف من الشیطان، کہ جب شیطان کی جانب سے کوئی کچوکا، کوئی وسوسہ اور کوئی خیال پیدا ہوتا ہے، تذکروا، فوراً وہ چوکنا ہو جاتے ہیں، فاذا هم مبصرون، اور فوراً اپنے بارے میں غور و فکر کرنے لگتے ہیں اور فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں اور شیطان مردود کے چالوں سے دور ہو جاتے ہیں. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، جبکہ معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جو شیطان کے چیلے اور چانٹے ہوتے ہیں، شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، شیطان ان کو اور گمراہی میں بڑھاتا چلا جاتا ہے. ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، پھر ان کو چھوڑتا نہیں ہے، ان میں کمی نہیں کرتا. بہلا پھسلا کر گمراہی میں ڈال دیا، گمراہ ہو گئے، اب بھی نہیں معاف کر رہا ہے اور آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے اور وہ گمراہی میں چلے جاتے ہیں. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کفار عرب کیا کہتے تھے مشرکین مکہ، وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اور جب آپ ان کے پاس کوئی آیت لے کر، یا تو قرآن پاک کی آیت یا کوئی معجزہ لے کر نہیں آتے، قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، تو یہ کفار و مشرکین کہتے ہیں آپ نے اپنی طرف سے خود ہی کیوں نہیں چن لیا؟ اگر قرآن مراد ہے کہ سابقہ آپ ہمیں قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے تھے اور کسی وجہ سے وحی آنے میں دیر ہو گئی، تو یہ کہتے ہیں آپ اپنی طرف سے آیت لے آئیے، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ قرآن کو گڑھ لیا ہے، جبکہ قرآن پاک نے بار بار کہا کہ یہ منزل من اللہ ہے. تو وہ کہتے تھے اپنی طرف سے لے آئیے. اور اگر آیات، نشانیاں اور معجزات کی بات ہے تو کہتے تھے کہ آپ خود ہی اپنی طرف سے کوئی معجزہ لے آئیے. اللہ تعالیٰ نے جواب دلوایا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِن رَبِّي، کہا سنو میرا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ میں پیروی کروں اس چیز کی جو میرے رب کی جانب سے مجھ پر وحی کی جاتی ہے، بس اس سے زیادہ میرے اختیار میں نہیں کہ میں اپنے رب سے کوئی فرمائش کروں، کوئی تمنا کروں، کوئی معجزہ کسی معجزے کے تعلق سے کہوں، قرآن پاک کی کسی آیت کے تعلق سے کہوں، یہ میرا کام نہیں ہے. ھذا بصائر من ربکم، یہ قرآن پاک تمہارے لیے بصیرت کا سامان ہے تمہارے رب کی جانب سے، وہدی ورحمہ، اور ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لائے. جب قرآن پاک کی عظمت کا یہ عالم ہے تو کہا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اور جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور چپ رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ہوا یہ تھا کہ کفار مکہ نے پابندی لگا دی تھی کہ مسلمان خانہ کعبہ میں اور مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتے نماز پڑھنے کے لیے، طواف کے لیے. ایسی پابندی لگا دی تھی کہ باہر بھی، مسجد حرام سے باہر بھی وہ نماز میں زور زور سے قرآن نہیں پڑھ سکتے، ایسی نماز کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے. ایسے ہی انہوں نے یہ پلان بنا لیا کہ جہاں کہیں قرآن کی تلاوت ہو وہاں خوب شور و ہنگامہ کرو، غل کرو، تاکہ قرآن کی آواز دوسروں کے کانوں میں نہ پہنچنے پائے کہ متاثر ہو جائیں گے. اس تناظر میں یہ بات کہی گئی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. تناظر یہ ہے، یہ ذہن میں رہے، یہ تناظر نہیں ہے کہ جب امام جو ہے نماز پڑھا رہا ہو اور زور زور سے قرأت کر رہا ہو تو قرآن سنو، کچھ نہ پڑھو. ہاں سورہ فاتحہ پڑھنا اس کی سب سے بڑی دلیل وہی آیت ہے، وہی حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم الکتاب. اس شخص کی نماز مکمل نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے. اس لیے جہری نمازوں میں بھی پڑھنا چاہیے،
سری نمازوں میں بھی پڑھنا چاہیے، فرض میں بھی پڑھنا چاہیے، سنت میں بھی پڑھنا چاہیے، نفل میں بھی پڑھنا چاہیے، وتر میں بھی۔ ہاں جب جہری تلاوت ہو رہی ہو تو سورہ فاتحہ کے بعد کچھ نہیں پڑھ سکتے، اور سورہ فاتحہ امام کے ساتھ دل ہی دل میں پڑھ لیں۔ وہی کہا گیا، اور جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً وَخِيفَةً، اور اپنے رب کو یاد کرو اپنے جی میں عاجزی اور تضرع کرتے ہوئے، اور چپکے چپکے اپنے رب کو یاد کرو، عاجزی اور تضرع کرتے ہوئے۔ اگر زور زور بھی تو آواز پست ہو، بہت چلا چلا کے نہیں، پست آواز میں، اور دل میں بھی اللہ کو یاد کرو۔ وَدُونَ الْجَهْرِ، بہت تیز آواز میں نہ ہو جیسے چلا رہے ہوں اللہ اللہ خوب زور زور سے نہیں، یا دعا مانگ رہے ہوں اللہ تعالی ہمیں جنت دے دے خوب چلا رہے ہوں نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس سے دعا کر رہے ہو جو نہ تو دور ہے اور نہ بہرا ہے، وہ تم سے قریب ہے اور تمہاری آواز کو سن رہا ہے۔ وہی کہا، اور اپنے رب کو یاد کرو اپنے جی میں عاجزی اور تضرع کرتے ہوئے، چپکے چپکے، بہت بلند آواز سے نہیں، بالغدو والآصال، صبح و شام۔ صبح و شام کا ایک مطلب یہ ہے خاص طور سے صبح کے وقت میں اور خاص طور سے شام کے وقت میں، اور صبح و شام کا ایک مفہوم یہ ہے کہ پورے وقت میں اللہ تعالیٰ کو، لیکن صبح و شام کی بہرحال خصوصیت ہے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اللہ کی تسبیح بیان کرو صبح و شام۔ عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک جو شخص عصر کی نماز پڑھے اور وہ اپنی نماز کی جگہ پہ بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، تو کئی ہاشمی اور قریشی غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر۔ فجر پڑھ کر کے اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے اور ذکر و اذکار کرتا رہے، اللہ کو یاد کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، تو کئی قریشی اور ہاشمی غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے۔ تو صبح و شام میں بھی اور دن کے تمام اوقات میں بھی آدمی یاد کرے۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، یقیناً وہ لوگ جو آپ کے رب کے پاس ہیں، یعنی فرشتے، ملائکۃ المقربین، یقیناً وہ لوگ جو آپ کے رب کے پاس ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اس کی عبادت سے اکڑتے نہیں، گھمنڈ نہیں کرتے، غرور نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے۔ وَيُسَبِّحُونَهُ، اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اس کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ چنانچہ جب یہ فرشتوں کی صفت ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل ایمان پر سجدے کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا وتیرہ اور طریقہ یہ ہے کہ وہ بھی سجدہ کرتے ہیں، اور جب مومنین اپنے رب کے جناب میں سجدے کی آیت پر سجدہ کرتے ہیں تو شیطان روتا ہے اور ذلیل و رسوا ہوتا ہے اور کہتا ہے ہائے ہماری بربادی، ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کر لیا تو جنت میں چلا گیا، اور مجھے سجدے کا حکم ہوا اور میں نے انکار کر دیا تو میرا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ روتا ہے اور تضرع کرتا ہے، اور وہ لیکن چونکہ اس کے ہاں اکڑ ہے اس لیے۔ تو یہ سجدہ تلاوت ہے، اور مجموعی طور پر قرآن پاک میں سجدے کی 14 آیات ہیں، سجدہ تلاوت ہے، اور سجدہ کرنا چاہیے۔ صحیح قول یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، لوگوں نے کہا ہے واجب ہے، کسی نے کہا ہے مستحب ہے، کسی نے کہا کہ بلا وضو بھی سجدہ کر سکتے اور قبلے کی ضرورت نہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ باوضو ہو کر اور قبلہ رخ ہو کر کے سجدہ کرنا چاہیے، اور سنت مؤکدہ اس کو سمجھنا چاہیے، تاکیدی ہے، اسے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ایک چیز یہ بھی ہے، کوئی شخص سجدے کی آیت تلاوت کر رہا ہے اور کوئی ادھر سے گزر رہا ہے، سننے کی نیت نہیں ہے تو اس پر سجدہ لازم نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے اور سجدے کی آیت پڑھی گئی اور اس نے اس کو سن لیا تو جیسے پڑھنے والے پر سجدہ تلاوت ہے ایسے ہی سننے والوں پر بھی سجدہ تلاوت ہے۔ ابھی انشاءاللہ ہم میں سے ہر ایک انفرادی طور پہ
سجدہ کر لے گا، اپنا اپنا سجدہ کر لے گا۔ اللہ تعالی ہماری اس سجدہ تلاوت کو قبول فرمائے، ہمیں قرآن پاک کے احکام پر کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔